خون حسین کا ایک قطرہ ابن زیاد کی مانڈی کو زانوں کو چیرتے ہوئے زمین میں گرا اور زمین میں جا کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قطرے کا اثر یہ تھا کہ اس کے پیر میں سوراخ ہو گیا۔ جب تک ابن زیاد زندہ رہا وہ اس کے لیے ناسور بنا، اس میں کیڑے پڑے اور اس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا۔ ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کے جیت گیا؟ اب بھی حسین کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ حسین تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ حسین نے مقابلہ نہیں کیا، حسین نے تو وعدے کو وفا کیا۔ اگر حسین مقابلہ کرنے پر آتے تو 22,000 کا لشکر کیا پوری دنیا کے یزیدیوں کو لیے تنہا حسین کافی تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام کا سر انور کاٹ لیا گیا، مکمل طور پر سر انور کو تن سے جدا کر دیا گیا، یعنی کہ سر انور کا جسم اقدس سے بظاہر کوئی رشتہ نہ رہا۔ اب اس کٹے ہوئے سر کی کیا کرامتیں ہیں وہ آج بھی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کی جاتی ہے، تو آپ کو پتا چلے حسین کس ہستی کا نام ہے، ان کے کٹے ہوئے سر کی شان کیا ہے۔ جب امام کا سر کاٹ لیا گیا اور بھی سارے کٹ گئے سر، تو ظالموں نے ان سروں کو نیزے پہ اٹھایا۔ اس سر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا خون کبھی خشک نہیں ہوا، وہ خون ٹپکتا ہی رہا، اور وہ خون جہاں جہاں ٹپکا اس خون نے اپنی تاثیر دکھائی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ابن زیاد نے پہلے سر حسین کو اپنے زانوں پہ رکھا تو امام علی مقام کے خون کا قطرہ ٹپکا اور ابن زیاد کے اس زانوں پر پڑا تو زانوں کو چیرتے ہوئے وہ قطرہ زمین کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد پر اس قطرے خون کا توجہ کرنا، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، خون حسین کا ایک قطرہ ابن زیاد کی مانڈی کو زانوں کو چیرتے ہوئے زمین میں گرا اور زمین میں جا کر کے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قطرے کا اثر یہ تھا کہ اس کے پیر میں سوراخ ہو گیا۔ جب تک ابن زیاد زندہ رہا وہ اس کے لیے ناسور بنا، اس میں کیڑے پڑے اور اس کی طرف سے وہ ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا۔ گویا کہ کٹا ہوا سر حسین بتا رہا ہے ابن زیاد کیا سمجھتا ہے کہ تو سر کاٹ کے جیت گیا؟ اب بھی حسین کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ایک قطرہ حسین تجھے ساری زندگی تڑپا سکتا ہے۔ حسین نے مقابلہ نہیں کیا، حسین نے تو وعدے کو وفا کیا۔ اگر حسین مقابلہ کرنے پر آتے تو 22,000 کا لشکر کیا پوری دنیا کے یزیدیوں کو لیے تنہا حسین کافی تھے۔ امام علی مقام کا سر نیزے پہ اٹھایا گیا، اس سر کی کرامت اب دیکھیں۔ اب نیزے پر سر انور چل رہا ہے۔ اہل سنت کی کتب میں نیزے پہ انہوں نے سر اٹھایا، وہ تو دشمنی سے اٹھایا، لیکن دشمن کچھ بھی کرے دوستوں کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے۔ ہارنے والے کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے اور جیتنے والے کا سر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ قدرت نے ان کی عقلوں کو ایسے اندھا کر دیا تھا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، کہ حسین پاک کو شہید کر کے بھی وہ نیزے پہ اٹھا رہے تھے بغض میں، مگر حسین کا سر اشارہ دے رہا تھا کٹ کے بھی میں دشمنوں سے بلند ہوں، اب بھی یہ میرے مقابلے پر نہیں ہے۔ سر حسین آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے قافلہ چل رہا ہے۔ قافلے کے بارے میں آپ نے محرم شریف کی جو 10 دنوں کی محفل ہوتی ہے اس میں جو ہمارے خطبہ علماء بیان کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ سید زادیوں کی سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں استاد زمان علامہ حسن بریلوی سے، صد الافاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی سے، یہ کہ ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر سیدانیوں کو سوار کیا گیا۔
اس حالت میں کہ ان کے دوپٹے ان سے چھین لیے گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا, میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. لیکن اب دوسری جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ کہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام زین العابدین کی گردن میں طوق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, کئی دن کے بیمار تھے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, اور وہ سواریوں کی نکیل سید سجاد عابد بیمار کے ہاتھ میں تھی. یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. جب وہ نکیل ان کے ہاتھ میں دے کر کہا جاتا کہ اونٹوں کو لے کے چلو تو وہ گر جاتے, اور جب گرتے تب ان کی پیٹھ پہ کوڑا لگایا جاتا ہے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی اچھی عکاسی کی, کہتے ہیں نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, نصیر عداوت کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی, اور تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو, علی کے گل رخوں سے بوئے زیرا زہرائی نہیں جاتی. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی, اور کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. امام زین العابدین ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں طوق, اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو گرتے ہیں. کیسے چلے یہ سید سجاد جانے. سر حسین کی بات کرنی ہے. امام علی مقام کا سر آگے آگے نیزے پر, پیچھے پیچھے قافلہ. اچانک جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, جس پہ امام علی مقام کا سر تھا, وہ نیزہ گرا اور زمین پہ گڑ گیا. وہ نیزہ گرا, سر حسین کی کرامت, امام علی مقام امام حسین کے سر کی کرامت. وہ نیزہ گرا اور زمین پہ گڑ گیا, اور جب لوگ اس کو اٹھاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ اتفاق ہے کہ اٹھانے والے کی غفلت اور کمزوری سے نیزہ زمین پہ آ گیا, زمین میں گڑ گیا. اب اٹھاتے ہیں, مل کے اٹھاتے ہیں, نیزہ ہلنے کے لیے تیار نہیں. شمر کی قیادت میں وہ قافلہ جا رہا تھا. لوگوں نے کہا شمر, یہ جس نیزے پر امام علی مقام کا سر ہے یہ نیزہ اٹھتا نہیں, کیا کریں. شمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام علی مقام کے سر انور کے قریب جائے. وہ آیا سیدھا سید سجاد امام زین العابدین کے پاس, اور آنے کے بعد کہا علی ابن حسین, تیرا باپ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تیرے باپ سے بول کہ وہ آگے بڑھے, اور اگر وہ آگے نہ بڑھا تو میں تجھے اتنی تکلیف دوں گا کہ تیرے باپ کی روح کانپ جائے گی. جلدی سے تیرے باپ سے بول کہ وہ آگے بڑھے. امام زین العابدین نے فرمایا شمر, میرے بابا اگر رکے ہیں تو یوں ہی نہیں رکے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کیا وجہ ہے؟ تو کہا قافلے کے افراد گنو, کہیں کوئی قافلے میں کم تو نہیں ہو گیا. تو جب قافلے کے افراد پہ نظر ڈالی گئی تو سب قافلے میں موجود تھے, لیکن شہزادی سکینہ جس سواری پر سوار تھی وہ سواری, وہ اونٹنی خالی تھی. تو کہا کہ وہ جو چھوٹی بچی تھی وہ نہیں ہے. تو امام زین العابدین نے فرمایا میری پھوپھی امی کی رسی کھول دو, ان کی بیڑیاں کھول دو, اور ان سے کہیں کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈے. پھوپھی امی ڈھونڈ سکتی ہے میری بہن کو. سیدہ زینب پاک کی رسیاں کھولی گئی. جدھر سے قافلہ آ رہا تھا ادھر ہی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سیدہ زینب پاک گئی, آواز لگائی سکینہ, او سکینہ, سکینہ تم کہاں ہو؟ اس طرح بولتی جاتی, آگے بڑھتی جاتی, روتی جاتی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, سسکیاں لے رہی ہے. کیا منہ دکھاؤں گی؟ مدینے جاؤں گی, مدینے منورہ نانا کو, کہ حسین نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری امانتوں کو صحیح سلامت گھر تک پہنچانا, نانا کی چوکھٹ تک پہنچانا. لیکن کیا ہوا؟ حسین کی شہزادی گم ہو گئی, کھو گئی, پیچھے پیچھے گئی تو کیا دیکھا کہ شہزادی سکینہ
ایک خاتون کی گود میں ہے اور وہ خاتون شہزادی سکینہ کو گود میں لے کر ان کے آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ اتنے میں جیسے ہی سیدہ زینب پاک پہنچی تو پہنچنے کے بعد شہزادی سکینہ کو سینے سے لپٹا لیا اور لپٹا کر جو خاتون گود میں لے کر بیٹھی تھی ان کو پوچھا، بی بی حسین کی یتیم پر تو کوئی ترس نہیں کرتا، حسین کی یتیم پر تو کوئی رحم نہیں کرتا، تم کون ہو جو حسین کی یتیم پر اتنا رحم کر رہی ہو، اتنا ترس کر رہی ہو، کون ہے آپ؟ تو اس کے بعد اس بی بی نے نقاب الٹا اور پلٹ کر کہا، زینب میری بیٹی مجھے پہچانا نہیں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ سکینہ جب زمین پر آئی تو اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، لپٹ کر کے سیدہ زینب پاک رو پڑی اور رو کر کہتی، امی جان جب آپ کا شہزادہ حسین شہید ہوا تب آپ نہیں آئی، جب آپ کا علی اکبر شہید ہوا تب آپ نہیں آئی، جب آپ کا قاسم خاک و خون میں تڑپا تب آپ نہیں آئی۔ رو پڑی اور روتے روتے جو ہے اللہ اکبر سسکیاں بلند ہوئی، آہو بکا کیا، ایسے میں پلک جھپکتی ہے تو یوں لگا جیسے کوئی خواب تھا اور وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ شہزادی سکینہ کو لایا گیا اور لانے کے بعد پھر واپس سے آپ کو جو ہے اونٹنی پر سوار کر دیا گیا۔ اب وہ سر انور پھر جو ہے جیسے ہی ہلکا سا اٹھایا گیا تو نیزہ پھر اٹھ گیا اور وہ قافلہ آگے بڑھا۔ ان واقعات سے اب ہم جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اس کو کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ آج سر حسین پاک پر گفتگو ہونی ہے، جس کے بارے میں کہنے والے بڑے بزرگ نے کہا، سر داد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ کسی مفکر نے کہا ہے لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے ہیں، حسین اس مجاہد کا نام ہے جس نے ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا سر انور جو چونکہ رات ہو چکی تھی، کوفہ پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی تو رات کا وقت تھا، فیصلہ یہ کیا ظالموں نے رات کے وقت اگر ہم کوفہ میں قافلے کو لے کر کے جائیں گے تو تماشا نہیں ہوگا اور ان کو تماشا کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ غور کریں کتنا مظلوم ترین خاندان ہے یہ، لوگ جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جن پہ نماز میں درود پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اس رسول کی آل کے ساتھ کیا کیا، اس نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور کب کیا؟ 2 4 5 صدیوں کے بعد نہیں کیا، حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کو ابھی اللہ اکبر 50 سال بھی نہیں گزرے تھے، نصف صدی کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سر انور کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا، سر لے کر چلتے ہیں اور جس جس کے پاس سر موجود ہے سب اپنے اپنے گھروں میں سروں کو رکھ دیں اور اس کے بعد جب دن نکلے گا تو یہ قافلے کو یہیں روکو، این دوپہر ہوگی تو اہل بیت کا تماشا بنائیں گے، بازاروں میں گھمائیں گے سیدانیوں کو اور کٹے ہوئے سروں کو تماشا بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو خولی ابن یزید نام کا ایک پلید اور ملعون وہ سر امام علی مقام لے کر اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا میرے سرتاج اتنے دن سے کہاں تھے؟ تو اس ظالم نے کہا میں تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں، یہ تحفہ ہمیں مالدار کر دے گا، مالا مال کر دے گا، اقتدار ملے گا، گھوڑے ملیں گے، جوڑے ملیں گے، جاگیریں ملے گی، ایسا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کون سا تحفہ؟ کہا کہ یزید سے ایک شخص نے بغاوت کی، وہ باغی ہو گیا تھا، ہم نے اس کے سر کاٹے اور اس کے سردار کا سر میرے پاس آیا، اس کی عورتیں اور بچے قیدی بنا کر کے جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، کل دوپہر کے وقت وہ کوفہ میں گھمائے جائیں گے، لیکن سر دست ابھی یہ سر میں رکھتا ہوں۔ بیوی نے کہا سر رکھ دے، اور اس کے بعد اس نے دیکھا تک نہیں اور اس کو کھلایا پلایا اور اس کے بعد وہ لیٹ گئی، اور یہ تو تھکا ماندہ تھا، خبیث پلید ملعون، وہ سو گیا۔ سونے کے بعد اس کی بیوی لیٹی تھی جہاں سر انور رکھا تھا، سر اس نے کہاں رکھا تھا؟ جو چولہا جہاں جلتا ہے، تنور جس کو کہتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس میں اس نے امام علی مقام کا سر رکھا اور اس کے بعد وہ سو گیا ظالم۔ اس کی بیوی جگ رہی تھی، اچانک کیا دیکھا کہ چھت سے لے کر کے سر تک نور ہی نور ہے، نور کی قندیلیں ہیں۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا وہ سوچا کٹے ہوئے سر سے یہ کرامت، کٹے ہوئے سر سے کرامت کا یہ ظہور۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید ابو الحسنات
جو امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خلفاء میں شمار کیے جاتے ہیں اور حضور شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ خاتون اس سر کے قریب گئی تو دیکھا کہ سر سے لے کر چھت تک نور ہی نور ہے اور چھت سے لے کر آسمان تک روشنی روشنی ہے۔ یہ منظر دیکھا اور یہ منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ وہ تو ہوش کھو چکی تھی، خولی ابن یزید کی بیوی جو خولی تھا اس کی بیوی ہوش کھو چکی تھی۔ علامہ ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ جس وقت تو اس نے ہوش کھویا اب تو وہ بے ہوش تھی، تو اس نے اس بے ہوشی کے عالم میں کیا منظر دیکھا، جیسے سوتے میں کوئی خواب دیکھتا ہے ویسے اس نے ہوش کھونے کے بعد ایک منظر دیکھا کہ آسمان سے کچھ عورتیں اترتی ہے اور وہ عورتیں اترنے کے بعد اس سر کو چومتی ہے اور چوم کر سینے سے لگا کے روتی ہے۔ دوسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، تیسری خاتون نے بھی ایسے ہی کیا، اسی طرح خواتین کرتی رہی۔ تو اس نے اسی مدہوشی کے عالم میں پوچھا، اے بیبیوں یہ کون سا کرامتی سر ہے؟ میرا شوہر تو کہتا تھا کہ میں باغی کا سر کاٹ کے لایا ہوں، کون ہے یہ اور تم کون ہو؟ تو ایک خاتون نے کہا یہ حوا ہے، آدم علیہ السلام کی بیوی یہ حوا ہے، یہ ہاجرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور یہ مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں، یہ آسیہ ہے یہ فرعون کی بیوی، اور یہ جو مقدس خاتون سب میں زیادہ خوبصورت چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تو جس کا دیکھ رہی ہے یہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتون خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ایسی ایسی خواتین اس مبارک سر کی وجہ سے میرے گھر میں آئی تو میرا شوہر تو باغی کہہ رہا تھا، باغی کے لیے فاطمہ کا رونا سمجھ میں نہیں آتا، باغی کے لیے مقدس خواتین کے آنسو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس وقت کہا گیا واللہ یہ باغی نہیں، یہ تو ابن رسول حسین ابن علی ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کا لال ہے۔ اس نے کہا یہ سر حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ خواتین روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے شوہر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا لانتی کتے، تو کہتا تھا کہ میں تیرے لیے تحفہ لایا ہے، کوئی زیور لاتا ہے کوئی کیا لاتا ہے، امام حسین کا سر تو نے لایا؟ واللہ رات کا وقت ہے، اگر اتنی رات نہ ہوتی تو میں ابھی تیرے گھر سے نکل جاتی، اللہ کی قسم تو ابن رسول کا وفادار نہ ہوا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور اس کے بعد وہ صبح کا انتظار کرنے لگی، اور جب صبح ہوئی اس نے اپنی چادر اوڑھی، اور اوڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ جو اہل بیت کا غدار ہے میں اس کے ساتھ بیوی بن کر رہنا پسند نہیں کرتی، اور وہ گھر چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے، اس خاتون کا کہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سر امام علی مقام پھر کوفہ پہنچا، اور کوفہ پہنچنے کے بعد جو ہوا میں نے آپ کو بتایا۔ ایک واقعہ اور ہوا کوفہ میں، امام علی مقام کا سر انور جب تشت میں رکھا تو ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس پلید نے امام علی مقام کے ہونٹوں پر جب وہ چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر کے کہا کہ حسین تیرے جیسے خوبصورت دانت میں نے کسی کے نہیں دیکھے، تیرے جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ سر امام علی مقام امام حسین کا سر کوفہ سے پھر دمشق روانہ کر دیا گیا، یزید کے پاس، یزید کی طرف جب وہ سر جا رہا تھا تو اس سر انور سے بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا، جس میں سے ایک کرامت بڑی مشہور ہے۔ جب وہ سر انور لے کر انہوں نے رات میں ایک جگہ پر قیام کیا سر انور لے کر، تو وہاں پر ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا۔ ملک شام میں جب وہ داخل ہوئے ایک راہب اپنے گرجا میں رہتا تھا، اور گرجا میں رہنے کے بعد وہ کبھی کسی سے ملتا نہیں تھا، بات نہیں کرتا تھا، ملاقات نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی سر امام علی مقام گرجا کے قریب رکھا گیا وہ باہر آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا یہ کس کے سر ہیں؟ ایک ساتھ اتنے سارے سر کس کے سر ہیں؟ انہوں نے کہا یہ باغیوں کے سر ہے، یہ لوگ رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے، بغاوت کرتے تھے، ان کے سر کاٹ کر ان کی عورتوں کو ہم نے قیدی، ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں امام علی مقام کے سر پر اس راہب کی نظر پڑی، کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین کا سر ہے۔ کہا وہی حسین جو ابن علی کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو علی وہی جو تمہارے نبی کے چچازاد تھے اور داماد تھے؟ ہاں وہی۔ نادانو، ظالموں، تم نے نواس رسول کو شہید کیا اور کہتے ہو کہ باغی کو تم نے قتل کیا۔ واللہ یہ کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟
یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہماری کتابوں میں ہے۔ اچھا ایک کام کرو، میری پوری عمر بھر کی کمائی 10,000 درہم یا دینار، اس نے کہا، یہ لے لو اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ وہ تو درہم و دینار کے بندے تھے ہی، ان لوگوں نے 10,000 لیے اور امام کا سر جو ہے ان کو دے دیا رات بھر کے لیے۔ اس نے وہ سر لیا اور سر انور کو خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کر کے اس نے جو ہے ایک پتھر پہ امام کا سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد پوری رات کھڑا رہا اور امام کو دیکھ دیکھ کر کے روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اور کہتا تھا کہ آپ کے نانا کا ذکر ہماری کتابوں میں، آپ کی شہادت کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ تو کٹے ہوئے سر نے کہا جب اتنا جانتا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ جب کٹے ہوئے سر کے لبوں سے یہ آواز نکلی تو صبح ہوتے ہوتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور ایک رات جس گرجا میں میرے امام کا سر رہا، وہ گرجا پھر گرجا نہ رہا بلکہ وہ گرجا مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔